بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ جدید تحقیق کے مطابق پلاسٹک کی بوتلوں میں منہ لگا کر پانی پینے سے موٹاپا جنم لیتا ہے۔ پلاسٹک میں ایسے کیمیکلز پائے جاتے ہیں جو موٹاپے کا سبب بنتے ہیں۔ یہ کیمیکل فیٹ سیلز میں اضافہ کرتے ہیں، معدے کو خراب کرتے ہیں اور کینسر جیسی بیماری کا سبب بھی بنتے ہیں۔ اس لیے پلاسٹک کی بوتل میں پانی پینا انتہائی نقصان دہ ہے۔ خارش دور کرنے کے لیے ناریل کے تیل میں کافور ملا کر متاثرہ جگہ پر لگائیں۔ اگر معدے میں تیزابیت ہو جائے تو کھجور کھانے سے تیزابیت ختم ہو جاتی ہے۔ مسلسل اور بہت زیادہ پیاز کھانے سے چہرے پر چھائیاں پڑ سکتی ہیں۔ چنے اور جو کا آٹا ملا کر روٹی پکانے سے شوگر کنٹرول رہتی ہے۔ جن خواتین کی ماہواری وقت سے پہلے رک جاتی ہے تو انہیں چاہیے کہ سورج مکھی کے بیجوں کو کچا چبا کر روزانہ ضرور کھائیں۔ نہانے سے پہلے بالوں میں تیل لگا لیا کریں، اس سے بالوں کی جڑیں مضبوط ہوتی ہیں۔ چھری چمچ جیسی چیزوں پر زنگ لگ جائے تو میٹھا سوڈا اور سرکہ اور جس چیز سے برتن دھوتے ہیں ان تینوں کا ملغوبہ سا بنا لیں اور برتنوں پر لگا کر 1-2 گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں اور پھر پانی سے دھو لیں، زنگ سے نجات مل جائے گی۔ اگر آپ کے چہرے پر جلنے کے نشان ہیں تو ملتانی مٹی کو لیموں کے رس اور وٹامن ای کے ساتھ ملا کر لگائیں، چند دنوں میں نشانات ہلکے ہونے لگیں گے۔ لہسن جلا کر سرکے اور شہد میں ملا کر لگانے سے پھوڑے، پھنسیاں اور نشان دور ہو جاتے ہیں۔ کاجو کا باقاعدہ استعمال شوگر کے مریضوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ امرود کھانے کے بعد جلدی پانی نہیں پینا چاہیے، اس سے ہیضہ ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ بیٹھ کر جھاڑو لگانے سے خواتین کو کبھی بھی ریڑھ کی ہڈی کی بیماری اور تکلیف لاحق نہیں ہوتی۔ ہیڈ فون کے زیادہ استعمال سے چکر آتے ہیں، اس سے کانوں میں جراثیم پیدا ہوتا ہے۔ سر درد، کان کا درد بجنا عام نقصانات ہیں۔ ماہواری کے دوران نیم گرم پانی میں 1 چمچ نمک ڈال کر نہانا مفید ہے۔ اگر ہاتھ جل جائے تو فوراً سرسوں کا تیل لگائیں، چھالے نہیں پڑیں گے۔ ہارمونز کی عدم توازن کی وجہ سے بانجھ پن پیدا ہوتا ہے۔ اس مسئلے کے حل کے لیے خواتین کو میتھی کا استعمال زیادہ کرنا چاہیے۔ چہرے کو پانی سے گیلا کر کے اس پر پھٹکڑی سے ہلکا ہلکا مساج کریں، دانے ختم ہو جائیں گے۔ یاد رکھیں، پیٹ کی آدھی بیماریاں آرام سے آہستہ آہستہ کھانے سے ختم ہو جاتی ہیں۔ پیٹ کی دوائیاں کھا کر دوبارہ تیز تیز کھانا کھانے سے پیٹ ٹھیک نہیں ہوتا۔ خود کو ان 5 طرح کے لوگوں کی صحبت میں رکھیں: کھلے ذہن والے، پرجوش، پر اعتماد، حوصلہ افزائی کرنے والے، شکر گزار۔ پیاز اور آلو اکٹھے نہیں رکھنے چاہیے، ایسا کرنے سے پاس پڑے آلو خراب ہو جاتے ہیں۔ چائے پینے سے جوڑوں کے درد میں اضافہ ہوتا ہے۔ سرسوں کا ساگ کھانے سے کینسر سے بچا جا سکتا ہے۔ کیلا، بادام اور کشمش دودھ میں ڈال کر جوس بنائیں، پھر ہر روز پیا کریں، مردانہ کمزوری دور ہو جائے گی اور آپ بے پناہ طاقت پائیں گے۔ سانس کی بیماری میں ادرک کی چائے سینے کے جکڑنے اور شدید اور انتہائی مفید ہے۔ الرجی سے سانس کی تکلیف میں بھی ادرک کی چائے جادوئی کام کرتی ہے۔ عورت کی سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ وہ جلدی اعتبار کر لیتی ہے۔ اگر عورت ہمیشہ جوان رہنا چاہتی ہے تو اسے چاہیے کہ اپنا غصہ دبا کر رکھے، کیونکہ زیادہ غصہ کرنے سے چہرے پر بڑھاپے کے اثرات جلد نمایاں ہونے لگتے ہیں۔ بدن کو طاقت دینے والی غذائیں: بکری کا دودھ طاقت دیتا ہے، بکرے کا گوشت طاقت دیتا ہے، بھینس کی ہڈیوں کا گودا مفید ہے، سیری پائے اور دماغ طاقت کا خزانہ ہے، سبزی میں توری طاقت دیتی ہے،
آڑو اور ناشپاتی طاقت دیتی ہے۔ انار اور امرود کا جوس روز پینا، کچے سیب کا جوس پینا بدن کو طاقت دیتا ہے۔ 4 چیزوں کو 4 چیزوں سے دھویا کرو، زبان کو ذکر سے، آنکھوں کو آنسوؤں سے، گناہوں کو استغفار سے، اور دل کو خوف خدا سے۔ گھر میں اگر کوئی بڑی مشکل آ جائے تو ایک روٹی کا نوالا نمک کے ساتھ کھانے سے مشکل دور ہو جاتی ہے۔ ہر نماز کے بعد اپنے ہاتھوں کو چہرے پر پھیر لیا کرو۔ چہرے پر کبھی کسی قسم کے داغ یا کیل مہاسے نہیں نکلیں گے۔ جن لوگوں کو شوگر کا مسئلہ ہو، صبح کے وقت 7 دانے کلونجی کے کھا لیا کریں، مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ٹھنڈی روٹی کھانے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ جو صبح روزانہ 7 کھجوریں کھاتا ہے، اس پر کسی قسم کا جادو اثر نہیں کرتا۔ ایسے مریض جو ذہنی دباؤ یا ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں، وہ دہی کا استعمال ضرور کریں۔ دہی کو اگر شہد کے ساتھ ملا کر چہرے پر لیپ کیا جائے تو جھریوں کے خاتمے میں فائدہ ملتا ہے۔ پیاز کاٹنے کے بعد ہاتھوں پر سرف لگائیں اور پھر دھو لیں، پیاز کی بو ختم ہو جائے گی۔ مطالعہ کرتے ہوئے آپ کی نظر تیز ہو سکتی ہے۔ اگر کوئی شخص مطالعے سے پہلے 5 مرتبہ یا بصیر اول آخر درود شریف کے ساتھ پڑھ لیں تو کبھی نظر کمزور نہ ہوگی۔ خواب میں نماز اندھیرے میں پڑھنا غموں سے خوشی پائے گا۔ دوائی کے سائیڈ ایفیکٹ سے بچنے کے لیے جو بھی دوا کھائی جائے، اس پر پہلے 12 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم اور 12 دفعہ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ کر دوا پر دم کریں۔ انشاءاللہ دوا فائدہ ہی دے گی۔ کبھی بھی دوا کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ اور نقصان نہیں ہوگا۔ ناک کی چھائیوں کا مکمل خاتمہ۔ چہرہ چمکائے یہ آزمائیں۔ بادام پیس لیں اور اس میں ہلدی، دودھ اور لیموں کا رس، بیسن ملا لیں اور اس ماسک کو ناک پر لگا لیں۔ 3 منٹ بعد رگڑ کر اتار دیں۔ تازہ پانی سے دھو لیں اور اس کے بعد زیتون کا تیل لگا لیں۔ ہفتے میں 3 بار لازمی کریں۔ چند دفعہ کے استعمال سے ناک کی چھائیاں ختم ہو جائیں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص وضو کرے اور خوب اچھی طرح وضو کرے، اس کی خطائیں اس کے جسم سے نکل جاتی ہیں، حتیٰ کہ اس کے ناخنوں کے نیچے سے بھی نکل جاتی ہیں۔ وزن کم کرنے کے 7 آسان طریقے: کھانا چبا کر کھائیے، چینی کم استعمال کریں، چھان ملا آٹا استعمال کریں، میٹھی چیزوں کا استعمال کم کریں، کھانے کے بعد پانی نہ پیا کریں، کھانے سے پہلے پانی ضرور پیا کریں، زیادہ ریشے والی غذائیں استعمال کریں، گیس کا مسئلہ ہو تو پانی نہ پیا کریں، کھانے سے پہلے پانی ضرور پیا کریں، زیادہ ریشے والی غذائیں استعمال کریں، گیس کا مسئلہ ہو، معدے میں گیس بہت زیادہ بنتی ہو، پیٹ میں مروڑ اٹھتے ہوں تو پودینے کا قہوہ بنا کر اس میں 2 چمچ شہد ملا کر پینے سے یہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ نظر بد لگ جانے کی 7 علامات: درد کا آنکھوں سے شروع ہو کر سر کی جانب پھیلنا اور پھر کندھوں سے اترتے ہوئے ہاتھ پاؤں کے کناروں میں پھیل جانا، جسم کے کچھ حصوں پر عموماً چہرے کمر میں سرخ نیلے داغوں کا نکلنا، جسم کا بہت زیادہ گرم ہونا، انسان کا اپنے آپ سے لاپرواہ ہو جانا، بچوں کا ماں کا دودھ نہ پینا، جوڑوں میں بوجھ محسوس ہونا، آنکھوں میں عجیب سی تیز چمک۔ جو لوگ آہستہ آہستہ چلتے ہیں وہ چالاک ہوتے ہیں، جو تیز بولتے ہیں وہ دولت کے بھوکے ہوتے ہیں، کھانے کے بعد پانی پینے والے اکثر موٹے ہوتے ہیں، جلدی رونے والے دل کے صاف ہوتے ہیں، انسان اپنا اوپر والا جبڑا نہیں ہلا سکتا، کچھوا اور مکھی بہرے ہوتے ہیں۔